دنیا کو بہکانے کے لیے، ان کی امت کو بہکانے کے لیے آتے رہے. آئی سمجھ میں آئی؟ تمام سے چلا گیا. تو ہمارے سرکار کا ٹائم سے چلا اور پھر وہاں رکا. ابوبکر، عمر، عثمان، علی، 4 خلیفہ. 5 میں حسن علیہ السلام. ہمارے 4 خلیفہ برابر. خلفائے راشدین کے جو 30 سال تھے وہ یہ 5 ہی ہمارے. اس سے آگے ہمارا خلفائے راشدین نہیں ہے. راشدین چلائی ہوئی پھر بادشاہی آ گئی. میں اس کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی کہ جو علم جاننا چاہتا ہو، جو اسلام سے محبت کرتا ہو، وہ یہ سب چیز پہچاننے کی کوشش کرے گا. اور یہ سب میں بڑا لے کے چلوں گا مختصر سے، کیونکہ جینے جائیں گے تو کافی وقت چلے گا. اپنا وقت تو ہوتا ہے صرف 10 سے 12 منٹ 15 منٹ کا. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ منافق لوگ نکلے، اسی طرح ہر دور میں نکلا ہے. ابو بکر کے ٹائم پہ بھی فرمایا کسی لوگوں نے کہ اب تو ہمارے کو ٹیکس دینا نہیں ہے، پھر انہوں نے سمجھایا. عمر فاروق کے ٹائم پہ تم دیکھو تو وہاں پہ اسلام تو خود دور پھیلا تھا، لیکن دشمن نے، آنکھ پرستی کرنے والے نے آپ کا سر قلم کیا. اسی طرح عثمان غنی کا جب ٹائم آیا نا، جب فتنہ سب سے زیادہ بڑا، بالکل آپ کوئی نوٹ کرنا کہ عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ جو خلافت آئی، اس میں زیادہ سے زیادہ فتنہ ہوا. اپنے سوچتے ہیں کہ فتنہ خوری ابھی 200 سال سے 500 سال سے ہو رہا ہے. نہ عثمان غنی کے ٹائم سے چلا رہا ہے. عبداللہ بن اسام، کیا نام تھا؟ عبداللہ بن اسام. یہ وہ بندہ تھا جو یہودی کا لباس پہن کر، مسلمان کا لباس تھا یہودی، اور اللہ کے رسول کی سنتیں اپناتے ہوئے، مسلمان کی طریقے اپناتے ہوئے چولا پہن کر آیا، اور اس نے بغاوت چالو کری. بلوائی جس کو بولا جاتا ہے اپنے بلوائی. تو بلوائی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو دین سے بغاوت کرنے والا، اسلام سے بغاوت کرنے والا، مسلمان سے چڑھنے والا، اسلام سے چڑھنے والا، اس کو کہتے ہیں بلوائی. تو سب سے پہلے بلوائی کا کام اس نے سٹارٹ کیا، اور اس نے ایک ایسا فتنہ خوری پھیلائی کہ عثمان غنی کو بہت ساری تہمتیں دے دی. اتنی تہمتیں لگاتا رہا کہ آپ نے گورنر آپ کے خاندان والے رکھ لیے. بہرحال رکھے تھے، آپ نے رکھے تھے، لیکن ضروری نہیں سرے میں گنا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم نے بھی رکھے تھے. بالکل حدیثوں اٹھا میرا علم والے کے لیے جاننے کے لیے آ گئی چیز برابر. تو یہ جو تھا عبداللہ بن اسام، اس نے جو پھیلایا فتنہ، یہ فتنہ اتنی دور تک گیا کہ سیریا، شام، سیریا کے اندر، پھر جارڈن، یہ سب جو علاقے ہیں، ایران، عراق، یہاں پر لوگوں کو بھڑکایا عثمان غنی کے خلاف. اور بھائی کیا مسئلہ تھا؟ معاویہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی عثمان غنی جو قتل ہو گئے تو اس کا بدلہ لیا جائے. تو عثمان غنی علیہ السلام کو جب بہت ساری فتنہ خوری بن گئی تو آپ کو فرمایا کہ آپ اتر جائیں خلافت سے. لیکن خلافت سے نہیں اتر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے عثمان علیہ السلام، اے عثمان غنی، ایک دن اللہ تجھ کو ایمان کا چولا پہنائے گا، جو دین کا چولا پہنائے گا. اس وقت کچھ لوگ آ کے تیرا چولا اتارنا چاہے تو لباس اتارنا مت. اس سے مراد یہ تھی کہ تو جب خلیفہ بنے گا تو دشمن دین خراجی ہوں گے، بلوائی ہوں گے، غدار ہوں گے، لیکن جب بولے گے تو ہٹ جا خلافت سے تو ہٹنا مت. اور جب سازش عثمان غنی علیہ السلام کے لیے ہو رہی تھی تو اس وقت کاغذ کے اوپر ایک کاغذ خط ہوتا نا، خط کاسات بولتے اس کو، وہ لے کے جاتا. تو خط کے اوپر مسئلے کھڑے ہوئے. تو عثمان غنی کی کسی نے مور چرا لی. اب آئیے تو مور، عثمان غنی جیسی مور کسی نے کاغذ پہ لگا دی اور بھجا دی. جب یہ کاغذ علی شیر خدا کے بارگاہ میں آیا تو علی شیر خدا نے فرمایا کہ بھائی عثمان غنی یہ چیز ایسی بات بول رہا ہے، تو کیا آپ نے ایسا کیا؟ تو عثمان غنی، علی شیر خدا، کیا تمہیں لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ کسی نے میری مور چرا لی ہے. لیکن وہاں بلوائی تھے، غدار تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے باہر جگہ بول رہا ایک کام کرو، جب ان سے خلافت سنبھلاتی نہیں ہے، عمر ان کی ہو چکی ہے، تو ان کو اتر جانا چاہیے. لیکن عثمان غنی ہٹے رہا ہے، نہیں، یہ جگہ تو میرے نبی نے فرما چکے تھے، یہ فرما چکے تھے میرے نبی، تو آپ ہٹے نہیں. اور پھر علی شیر خدا نے فرمایا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ کاغذ غلط ہے، جعلی ہے، اس کو میں رد کرتا ہوں اور تم سب کی دخل اندازی کو رد کرتا ہوں. عثمان غنی حق پہ ہے.
کیا بول کے گئے؟ عثمان غنی حق پہ ہے. اور فرمایا اے حسن یہ حسین اور کچھ صحابہ کو کہ آپ عثمان غنی کا دھیان رکھنا, دشمن بہت پھر رہے, آپ دھیان رکھنا. یہ اس وقت آپ حج کا مہینہ چلتا تھا اور ذی الحج میں نکل جاتے تھے آپ لوگ. کہاں نکل جاتے تھے؟ ذی الحج میں. حج کے مہینے میں, حج کے مہینے کے پہلے ذی الحج, اسی میں نکل جاتے تھے. تو آپ پہلے نکل گئے. جب علی شیر خدا نے فرما دیا کہ حسین شیر عثمان غنی حق پہ ہے, جب حق پہ بول دیا گیا ہے, تو پھر ہم کو کوئی علی اور عثمان کے بارے میں کوئی دشمنی بتا نہیں سکتا. اور جب علی شیر خدا جا رہے حج کے لیے تو وہاں پہ جتنے بھی صحابہ تھے, ہماری طرح نہیں ہے کہ گھر میں سے ایک انسان جاتا ہے. وہاں تو جب ذی الحج آ گیا تو پورا مدینہ ٹوٹ جاتا تھا. کم و بیش وہاں پہ 1.5 درجن بھی نہیں تھے, 2 درجن یعنی کہ 24 بندے بھی صحابہ نہیں تھے. جب یہ بلوائی نے ان کے ہم پہ حملہ کیا عثمان غنی پہ, جب 12 صحابی مکمل نہیں تھے, اس میں زید رضی اللہ عنہ, امام حسن, امام حسین گھر پر پیرا لگا رہے تھے. کچھ صحابہ اور کھڑے تھے کہ عثمان غنی کو کوئی تکلیف نہ دے, یہ بابا کا حکم ہے اور ہمارے خلفائے راشدین ہیں, جو اطلاع چل رہی ہے باتوں کی بات کی جگہ پہ, لیکن کو قتل نہ کرے. لیکن دوسروں نے پیچھے سے آ کے آپ کو قتل کیا. کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. آپ کو سب معلوم ہے, ٹھیک ہے. اب یہ قتل کے بعد خلفائے راشدین آتی ہاتھ میں مولا علی کے, ہم کو سب کو معلوم ہے. جب مولا کائنات کے ہاتھ میں خلفائے راشدین آتی ہے, سب سے پہلے اس میں سے آپ علی سے منع فرمایا کہ آپ کسی اور کو دو, نہیں, لیکن فرمایا نہیں, آپ مستب زیادہ ہو, سب سے بہتر ہو. آپ نے علی شیر خدا خلاف جب خلافت دے دی, تب میں تم کو جو بتا رہا ہوں, جو آنے والے جو سمے کے اندر جو مہینہ آ رہا ہے محرم کا, اس میں تمہیں پتہ چلے کیونکہ کچھ ہمارے سنی بھائی ہے اور کچھ دوسرے فرقے والی ہے. کچھ لوگ امیر معاویہ علیہ السلام کو رد کر دیتے ہیں, مانتے نہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں. کچھ ہمارے سنی بھائی ایسے ہیں کہ امیر معاویہ کو اتنا ہی بڑھا دیتے ہیں کیا پوچھو مت. اب علی سے میں اس کے بارے میں سمجھا دوں کہ جب علی شیر خدا کو خلافت سونپ دی گئی تو سب نے خلافت قبول کری, واحد شام کے گورنر نے چھوڑ کر. شام کا گورنر کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ہم ان کو صحابہ مانیں گے کیونکہ نبی نے فرمایا تمام صحابہ جنتی ہے اور ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. باتیں کریے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ بولنا پڑے گا, ان کا سلام بھیجنا پڑے گا. ہاں کچھ ہمارے سنی بھائی گڑبڑ ہے کہ محرم مہینے کا چاند دکھتا ہے, محرم مہینے میں چاند دکھتا ہے اور معاویہ علیہ السلام کے جھنڈے اٹھا لیں گے, ان کے نعرے لگا لیں گے. نہیں یار, یہ تو تمہیں لڑنے کی بات کر رہا ہوں, یہ ٹسل والی بات ہے, یہ بھڑنے والی بات ہے کہ تم اہل تشیع سے لڑنے چاہتے ہو. نہیں یار, دین کے اندر ایسا سب کچھ نہیں ہے. اگر معاویہ علیہ السلام کے نعرے ماننے ہیں تو ان کا صندل والا دن دیکھے, ہندوستان کے رشتے, ان کی سہارت کا دن دیکھے, ان کے پردے کا دن دیکھے, ان کی پیدائش کا دن دیکھے. کون نہ کہتا ہے کرو نا, لیکن خاص کر ہمارے سنی بھائی محرم کا چاند دیکھتے ہیں یا محرم کے مہینے میں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ, حضرت ہند رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, ان پہ قصیدے گائیں گے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کا دین یہ مت چنو جس سے فتنہ پھیلے, جس سے کوئی انسان ٹسل کر بیٹھے, کوئی لڑ بیٹھے. ہاں, معاویہ علیہ السلام کا درجہ اللہ نے اچھا بلند دیا ہے. معاویہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لگتے ہیں. حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ تھے, آپ کی بہن ہے, آپ سمجھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اکرام ہے حضرت حبیبہ علیہ السلام, ہماری ماں ہے. نبی نے فرمایا, نبی نے کیا فرمایا, تمام میری بیویاں مومنوں کی ماں. اب جو مومن ہو وہ ان کو ماں بولے. جس طرح ماں خدیجہ کبریٰ علیہ السلام کا بھائی تھا جو نابینا تھے دور کے رشتے میں, عبد الرحمن نام تھا, وہ بھی ان کے سالے تھے. اسی طرح یہ تو ان سے بھی قریب, ایک بھی ٹیپ نہیں کھایا. یہ تو ہندا کے بیٹے تھے, ہندا کی بیٹی تھی. ابو سفیان نے ایمان لے کر آئے, ہندا نے ایمان لے کر آئی, اور اچھے خاصے انہوں نے ایمان لانے کے بعد کام کو انجام دیا. ہاں اتنا میں جانتا ہوں یہ اولی صحابہ میں سے نہیں ہے, بالکل یہ اولی صحابہ میں سے نہیں ہے. حضرت معاویہ علیہ السلام, ہند علیہ السلام اور سفیان علیہ السلام اور دیگر صحابہ بھی ہے جو فتح مکے کے بعد ایمان لے کر آئے, اور فتح مکہ نے راج رکھ دیا. بالکل. ابو سفیان تیرے گھر کو نبی کریم نے حکم دیا کہ تیرا گھر امن والا ہوگا. یہ پوائنٹ نوٹ کرا جائے, امن والا. دیکھو وقت کی کمی کے ساتھ امن والا گھر کہنے کا کارن یہ تھا کہ جو سفیان کے گھر میں ہوگا اور جو بھی جائے گا اور جو مجھ پہ ایمان لائے گا جنت, وہ سب صحابہ ایمان لائے اسی وقت.
ایسے تو امیر وقت کی کمی سب اور میں شورٹ کر دوں بڑا کہ جب عثمان غنی شہید ہو گئے تو امیر معاویہ علیہ السلام کی اور علی کی جو تم کہتے جھگڑے ہیں جنگ صفین جنگ جمیل تو اس ماں عیسیٰ علیہ السلام سے اور سب جانتے ہیں کتوں نے بھوکا تھا ماں عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں خطاب ہوں، وہاں کو لوٹ کے چلی گئی. اس طرح معاویہ علیہ السلام بھی خطاب ہے، معاویہ علیہ السلام کی خطا ہے. اگر دو جنگ میں جنگ لڑتے ہیں تو کوئی تو خطا پہ ہوگا. ہم سنی بھائی ایسا بولتے کہ معاویہ بھی حق پہ ہے اور علی بھی حق پہ ہے. ارے نہ میرے بھائی سچ بول، وہ صحابہ ہے ان کی تعظیم کرتا ہے احترام کرتا ہے لیکن خطا پہ ہے. حق پہ علی ہے اور علی حق پہ، ارے حق خود علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آ رہی سمجھ میں؟ علی حق پہ ہے. بالکل ماں عیسیٰ سے زمین میں چلی گئی. صفین کے اندر عثمان غنی کے شہید ہونے کے بعد جنگ کا بدلہ مانگتے تھے علی شیر خدا سے کہ آپ ان لوگوں کو مارو، ڈھونڈ کے ان بلوائیوں کو مارو. ارے اپنوں مل چکے اندر. علی شیر خدا کا ارادہ تھا کہ سب مل چکے ہیں، جب مکمل میری خلافت چھا جائے گی اس وقت میں دیکھوں گا، میں ڈھونڈوں گا ان کو اور پھر ماروں گا. آپ خلافت لے کے کوفہ چلے بھائی، اور وہاں پہ بھی یہ لوگ بلوائی لوگ تھے، دشمن لوگ تھے وہاں. تو کچھ دشمن اس میں مل چکے تھے. خود دشمن معاویہ علیہ السلام کے اندر علی کے دشمن مل چکے تھے. دین کے دشمن تھے وہ، نہ معاویہ کے دشمن تھے نہ علی کے دشمن تھے، وہ دین کے دشمن تھے، بلوائی کہتے ان کو، جو اسلام کو خلاص کرنا چاہتے تھے، مسلمان کی عزت کرنا چاہتے تھے. جیسے کہ ابھی جو چل رہا ہے، ابھی کیا ماحول ہے ہمارے ہندوستان میں، ماحول دیکھو، دنیا میں ماحول دیکھو. فلسطین میں کیا ماحول تھا، یزید مار دیا تھا. وہ دیکھ رہا تھا چھوٹے بچے معصوموں کو. کیا ہمارے ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بہن بیٹی ہے مسلمان ہے چھوٹے بچے؟ ارے تم دیکھو کہیں کو مارا جا رہا ہے. اسی طرح جو دین کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ مسلمان کے دشمن تو ہے ہی لیکن زیادہ کا تو دین کے دشمن ہوتے ہیں. مسلمان سے چڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام سے چڑھتے ہیں. بالکل ایسے تو معاویہ تو اسلام قبول کرنے والے تھے. بالکل. لیکن معاویہ علیہ السلام یہاں پر خطا خار اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک حدیث ہے. عمار بن یاسر، کیا نام ہے آپ سون کو نوٹ کریں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستی ہے جو مسجد نبوی جب بنائی جاتی تھی تو پتھروں کو اٹھا کر لایا جاتا تھا. تو آپ پتھر اٹھا کر لے کر آتے تھے، ایک بھی دو لاتے تھے. سب صحابہ ایک لے کر پتھر، سمجھ لو اپنی بھاشا میں اینٹ، ایسے پتھر اینٹ لے کر آتے تھے، سب ایک ایک لاتے لے صحابہ، اب دو دو لاتے لے. پوچھا یہ عمار کیا بات ہے؟ بولے ایک نبی کی طرف سے ایک میرے طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی کے طرف سے ایک میرے طرف. تو صحابہ دیکھا تو صحابہ کچھ کیا کرے خبر ہے کہ کچھ جگہ ان پہ ایک جگہ حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ دوسرے صحابہ بھی دیکھتے ہیں ہیلتھ میں تو آپ نے دوسرے دو تین پتھر بھی رکھ دیتے مستی میں. تو وہ لے کر دیکھو سرکار یہ لوگ میرا قتل کر دیں گے مستی میں. تو سرکار بھی بول جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو میرے کو بھجن اتنا رکھ رہے ہیں قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہنسے اور مسکرایا عمار تجھے قتل کوئی مسلمان نہیں کرے گا، تجھے ایک مسلمان میں سے باغی نکلا ہوا گروہ مارے گا، باغی گروہ مارے گا. تو حدیث کے الفاظ ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کرا وہ معاویہ علیہ السلام کا گروہ تھا. آئی کہ نہیں آگے؟ اور یہاں مسلمان تھے کون؟ مسلمان دو گروہ لڑیں گے. تو یہاں حدیث میں آتا ہے حسن علیہ السلام ان کی سلو کریں گے. تو یہاں ہم معاویہ علیہ السلام کو خطاکار مانتے ہیں، کفار نہیں، بالکل غدار نہیں، خراجی نہیں. یہ تو پیدا ہو رہے تھے معاویہ علیہ السلام سے. تو دین کا خاطر آپ نے بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ 20 سال تک آپ کی سلطنت چلی یعنی بادشاہی چلی. لوگ کہتے ہیں امیر المومن معاویہ علیہ السلام، میں کہتا ہوں امیر المومن نہیں. حسن علیہ السلام پاک سب خلاص، بادشاہی چلی. بادشاہی تو علی شیر خدا کے ٹائم میں چالو ہو چکی تھی. جبھی تو امیر معاویہ علیہ السلام نے علی شیر خدا پہ بیعت نہ ہوئی. دیکھو اس میں بہت سمجھ خالی بڑا بڑا وقت پورا خاص ہو گیا ہمارے پاس. یہاں سے 20 سال تک معاویہ علیہ السلام نے جو حکومت کری پوری دنیا پہ اسلام پہ، تو اس میں ایک بھی فتنہ خوری نہ ہوا. فتنہ خوری نہ ہوا. انشاءاللہ آنے والے سمے کے اندر یا ماہ محرم کے 10 بیان 12 بیان کے بعد جو محرم کا مہینہ آئے گا لاسٹ میں یا اس کے بعد میں پورا یزیدوں کا
تذکیرہ کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہیں دین کے بارے میں سمجھانا کروں گا. بس اتنا دھیان رکھو کہ تم میں کسی بھی حال میں کسی بھی صحابہ تابع تابعین اہل بیت تو کسی کو تانا کسی کر رہی نہیں ہے.